السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ۔ رمضان مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو خاص عبادتیں عطا فرمائی ہیں، ایک روزہ ہے، دوسرا تراویح ہے۔ روزے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے کو تم پر فرض فرمایا۔ اور تراویح کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسننت لکم قیامہ، اور میں نے اس کی قیام کو یعنی تراویح کو سنت قرار دیا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس حدیث سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ اللہ کی طرف سے تمہیں تحفہ ملا ہے رمضان میں، اور تراویح میں نے تمہیں سنت قرار دیا ہے، یہ میرے طرف سے تحفہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر۔ یہ مصنف ابن شیبہ معجم الکبیر طبرانی کی حدیث ہے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر 20 رکعات تراویح پڑھاتے تھے، 20 رکعۃ 20 رکعات تراویح پڑھاتے تھے، والوتر اور وتر بھی پڑھاتے تھے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے ان جابر رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعۃ واوتر بثلاثۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات لوگوں کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھائی، یعنی عشاء کی فرض نماز پڑھائی 4 رکعت، اور پھر 20 رکعت 20 رکعت آپ نے تراویح پڑھائی، اوتر ثلاثۃ اور 3 رکعت وتر پڑھائی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ الگ الگ تراویح پڑھ رہے ہیں، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا فصلی الناس بہم 20 رکعۃ۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا، کہا کہ جو تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ، فصلی بہم لوگوں کو تم نماز پڑھاؤ، 20 رکعۃ 20 رکعت تراویح پڑھاؤ۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ سعید بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھی، اور قاری حضرات 100 آیات والی رکعت 100 آیات والی صورتیں پڑھاتے تھے۔ یہ السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جو ہے تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی تھی اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھی جاتی تھی، یہاں تک کہ لوگ لاٹھیوں پر سہارا لیا کرتے تھے۔ حضرت امام زاہد فرماتے ہیں کہ ان کے والد زین العابدین نے، ان کے والد حضرت حسین نے اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو قاری کو حکم فرمایا کہ تم تراویح پڑھاؤ، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرو اور 4 رکعت کے بعد ترویحہ کرو، استراحت اور آرام کے لیے وقفہ دو، جب 20 رکعت پورے ہو جائے تو 3 رکعت وتر پڑھاؤ۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی رہی، اور صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے، حضرات صحابہ کرام کا 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے، اور تمام علماء کرام کا اس پر اتفاق بھی ہے۔ تمام علماء کرام کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، ساتھ میں وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ جو تراویح 20 رکعت ہونے کی یہ ہمارے دلائل ہیں، یہ ہمارے دلائل ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں کہ جو ہم ان دلائل کی بنیاد پر تراویح 20 رکعت پڑھتے ہیں، اور تراویح 20 رکعت پڑھنے کی ہمارے پاس جو ہے عقلی دلائل بھی ہے، جس کی بنیاد پر جو ہم تراویح 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ عقلی جو ہے
دلائل کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں 20 رکعت فرض کیا ہے۔ فجر کی 2 رکعت فرض ہے، ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، عصر کی 4 رکعت فرض ہے، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت اور وطر کی 3 رکعت، یہ وطر ہیں، یہ فرض کے درجے میں ہیں۔ تو یہ جملہ ملا کر کے 20 رکعتیں ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں نبی علیہ السلام نے جو ہمیں تراویح عطا فرمائی ہے وہ بھی 20 رکعت ہیں، فرض بھی 20 رکعت ہے، وہ بھی 20 رکعت ہے مناسبت کے اعتبار سے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے لفظ عربی کے اندر تراویح جو لفظ بنا ہے وہ ترویحۃ سے بنا ہے، اور ترویحۃ جس کو کہتے ہیں 4 رکعت اور 4 رکعت کے درمیان میں جو وقفہ دیا جاتا ہے، 4 رکعت کے بعد اور 4 رکعت کے درمیان کے اندر جو وقفہ دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ترویحۃ۔ 4 رکعت اور 4 رکعت کے درمیان وقفہ دے تو ہوگا ترویحۃ، اور پھر 4 رکعت اور 4 رکعت کے درمیان وقفہ دے تو ہوگا ترویحتان، پھر 4 رکعت اور 4 رکعت کے درمیان وقفہ دے پھر ہوگا یہ تراویح۔ تراویح کے لیے تراویح جمع ہے، اور جمع کے لیے کم سے کم 3 چاہیے، 3 4 5 6 7 8 9 تک کی جو ہوتی ہے وہ جمع قلت ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی جو ہوتی ہے وہ جمع کثرت ہوتی ہے۔ تو بہرحال جمع کم سے کم 3 افراد سے بنتی ہے، اس سے نیچے جمع نہیں بنتی۔ تو 4 رکعت کے بعد جو وقفہ کریں گے وہ ہوگی ترویح، اور جو ہے اس کے بعد جو وقفہ کریں گے وہ ہوگا ترویحتان، اور اس کے بعد جو وقفہ کریں گے 12 رکعت کے بعد جو وقفہ کریں گے وہ ہوگا تراویح۔ تو تراویح جو کہتے ہیں لفظ تراویح وہ اس قانون کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو کم سے کم 12 رکعت سے اوپر ہونی چاہیے، تب جا کر کے وہ لفظ تراویح بنتی ہے۔ اس اعتبار سے ہم جو ہے تراویح 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ 20 رکعت پڑھنا ہمارے نزدیک سنت ہے، اور جو ہے یہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے اور امت کا اتفاق ہے۔ اور حرمین شریفین کے اندر 1400 سال سے تقریباً 1400 سال سے حرم مکہ کے اندر اور حرم مدینہ کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے، اور حرم کے ایک بڑے امام صاحب اور مدینہ طیبہ کے ایک بڑے امام صاحب نے تراویح کے سلسلے میں کتاب لکھی ہے، جس کے اندر انہوں جو ہے اس کتاب کا نام رکھا 1000 سال سے تراویح، 1000 سال سے تراویح۔ اس میں لکھا کہ تراویح 20 رکعت ہی ہیں۔ بہرحال ہے کہ ہم تراویح 20 رکعت سنت مانتے ہیں اور تراویح 20 رکعت ہم پڑھتے ہیں۔ اب جو ہے جو حضرات 20 رکعت پڑھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تراویح وہ مکمل پڑھے، درمیان میں نہ چلے جائیں۔ 20 رکعت پڑھنے والے مکمل تراویح پڑھیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ تراویح ہمارے نزدیک 20 رکعت ہے، تو قرآن شریف بھی مکمل 20 رکعت ہی میں ہوتی ہیں، تو جو ہے قرآن شریف مکمل کرنے کی جو یہ ہے کہ صورت یہی ہے کہ 20 رکعت مکمل تراویح پڑھے، تبھی جا کر قرآن شریف مکمل ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی